شرما صاحب آپ اپنی طرف سے شاید بات کیے جا رہے ہیں. جی مفتی صاحب نمسکار. کیا حال چال ہیں؟ آداب. ٹھیک ہے سر, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. سر ایک کوشچن پوچھو. فرمائیے. میں سناتنی ہوں. جی دیکھے ہیں اور کئی مولاناؤں کی ڈبیٹ بھی میں نے سنی ہے. تو اس سے میرے کو کئی دن سے ایک بڑا عجیب سا میں نے آج تک کوئی بھی غلط کام نہیں کیا, کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. مطلب جی آپ یہ مان لیجئے کہ ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو قانوناً غلط ہو یا سماجک برائی ہو. نہ میں جی شراب پیتا, نہ میں اپنی پتنی کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف دیکھتا. ہوں جتنا میری قابلیت ہے اتنی میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں. کوئی میرے پاس اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں کبھی منع نہیں کرتا کسی کو بھی. جی اور جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ میں جہنم میں ہی جاؤں گا, چاہے میں کتنا بھی اچھا کام کر لوں, مجھے جانا جہنم میں ہے, کیونکہ میں سناتنی ہوں. جی تو اور اسلام میں جیسے جو بھی آدمی ہے, چاہے وہ کتنے بھی پاپ کر لیں, کتنا بھی کچھ کر لے, وہ اگر ایک بار وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ انہیں معاف کر دے گا اور کبھی نہ کبھی انہیں جنت ضرور نصیب ہوگی. کہا کسی نے کہ نیوٹن نے اتنی انسانیت کی خدمت کی پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا. اگر اسلام اس تک پہنچا تھا اور خدا کی توحید پر ایمان نہیں لایا تو اسلام نیوٹن کا نام لے کے نہیں بتاتا کہ یہ والا جائے گا. اسلام ایک اصول بیان کرتا ہے, بھائی نیوٹن ہو, ایڈیسن ہو, جو بھی ہو. مجھے نہیں پتا کہ نیوٹن تک اسلام پہنچا تھا نہیں پہنچا, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, نہ مجھے نیوٹن کو زبردستی جہنم میں پہنچا کے کوئی خوشی محسوس ہو رہی ہے. لیکن ایک اصول ہے نا کہ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جو اپنے خدا کو نہیں مانے گا, خدا کی توحید اور بنانے والے کو, اور اس کے پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے گا بشرطے کہ پیغمبروں کی دعوت پہنچی بھی ہو اس تک, تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا ہر عمل دنیا میں ضائع ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار اتنی انسانیت کی خدمت کرنے والا اگر واقعی ان اصولوں پہ پورا نہیں اترا تو جہنم میں جائے گا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو نیوٹن سے کیوں اتنی محبت ہے؟ اس لیے کہ اس نے کچھ چیزیں, کچھ لاز بنائے ہیں جس سے انسانیت نے بہت فائدہ اٹھایا. تو آپ یہ نہیں, آپ کو اپنے محسن سے اتنی محبت ہے کہ آپ اس کو جہنم میں جاتے ہوئے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. تو نیوٹن کو اپنے کریٹر سے اتنی محبت کیوں نہیں تھی کہ اس پر ایمان لاتا؟ وہ کہتا یہ میرا دماغ اس خدا نے بنایا ہے جس کی بیس پر میں اتنی ایکویشنز بنا رہا ہوں اور اتنے لاز دنیا کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. تو اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار کچھ اور ہے, انسانوں کے ہاں اچھے اور برے کا معیار کچھ. اور دیکھیں انسان بھی اچھے اور برے کی ڈیفینیشن ہر آدمی اخپل طریقے سے کرتا ہے. پشتو میں اخپل کہتے ہیں اپنے طریقے سے. مثال کے طور پر گھر میں سب سے اچھا بچہ ماں باپ کے لیے کون ہے؟ جو ماں باپ کو کما کے دیتا ہے. ایک ابا اپنے بچوں کا تعارف کروا رہے تھے, میرا بچہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ لیکچرار ہے, یہ چور ہے. چوتھے کے بارے میں کہا چور ہے. اس نے کہا اتنے اچھے اچھے بچوں میں ایک چور بھی ہے تو اس چور کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کماتا یہی ہے اصل میں, کماتا صرف اکیلا یہی. تو ابا کے ہاں اچھا بچہ کون ہے بھائی؟ وہ نماز پڑھے نہ پڑھے. ابا کے ہاں اچھا بچہ وہ ہے جو ابا کو پیسے دے اور ابا کی مانے. لیکن دوستوں کے ہاں یہ اچھا بچہ نہیں ہے. دوستوں کے ہاں اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو ٹائم زیادہ دے. بیوی کے لیے اچھا شوہر وہ ہے جو اماں کو نہ پوچھے لیکن ہر وقت بیوی کا خیال کرے. لیکن ماں کے لیے اچھا بیٹا وہ نہیں ہے جو اپنی بیوی کے بہت زیادہ حقوق پورے کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ بیوی کی نہیں سنتا, سنتا صرف میری ہے. تو انسان اچھائی اور برائی کو اخپل طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے. تو اگر ہم اچھے اور برے کا معیار اور کرائٹیریا انسانوں سے پوچھیں گے تو دیر آر اے لاٹ آف ٹائپس آف اچھیز اینڈ بریز. چلاتے ہیں ہم بھی, انگلش بھی بولتے ہیں, درمیان میں چلا دیتے ہیں. تو بہت زیادہ قسمیں بن جائیں گی, کوئی ایک معیار نہیں ہے. کینیڈا کا معیار الگ ہے, یو کے کا الگ ہے, پاکستان کا الگ ہے, سعودیہ کا الگ ہے. سعودیہ میں سعودی ہونا اچھا ہے, سعودی نہیں ہو تو وہ اچھے ہو ہی نہیں. آپ وہاں اچھائی برائی کا سب کی بات نہیں کر رہا, جو ان کی جو میرا یوٹیوب پہ بیان نہیں سنیں گے. تو اگر آپ سعودی ہیں تو بہت زیادہ عزت ہے آپ کی, بہت اچھے ہیں آپ.
اگر آپ سعودی نہیں ہیں، غریب ملک سے آئے ہیں، پاکستانی ہیں، عجیب سے آدمی ہیں آپ کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے جو معیار بیان کیا نا اچھائی برائی کا، آج اس جیسا معیار بھی دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ ایک نظر سے سب کو دیکھتا ہے. تو اسلام نے کتنا بڑا احسان کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان کیا، اچھائی اور برائی کو ڈیفائن بھی کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس اچھائی پہ ملے گا کیا تمہیں، اور اس برائی پہ سزا کیا ملے گی، اور اس پہ چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا. یہ اس آیت کا مطلب ہے والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. ایک تو دیکھیں یہ موضوع سے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں آپ کا سوال سمجھ گیا. میں ایک سوال صرف آپ سے کرنا چاہوں گا، پھر ہم ٹاپک پر آپ کو لے کر آئیں گے. سوال یہ ہے کہ آپ نے جب سے یہ سنا آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگ رہا سر. جب ڈر نہیں لگ رہا تو کیا ضرورت ہے؟ نہیں مفتی صاحب نہیں لگ رہا ہے تو ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں. آپ میری بات تو سنیے جی. میں نے آپ کی اور سچ والا جی کی ڈیبیٹ دیکھی تھی. ٹھیک ہے، چلو. جس میں مفتی ہمدرد صاحب تھے اور ساحل جی. اچھا وہاں یہ بات ہوئی تھی. اس موضوع پر تو کوئی بات ہی نہیں. نہیں آپ میری بات تو سنیے مفتی صاحب. جی. تو میرے کو یہ لگا کہ آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی پرسن نہیں ہوگا جو میرے اس سوال کا جواب دے دے. ماشاءاللہ. چلیں الحمدللہ. تو میں جی ہاں جی، تو میں نے اسی لیے میں کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں. جی، تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا نا کہ آپ کے یہاں تو آپ کے بلیف کے اعتبار سے، آپ کے جو کرم ہیں، جو کام ہیں، اس کے اعتبار سے آپ کا ری انکارنیشن ہونا ہے. تو آپ کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں وہ پوچھ رہا ہوں. مفتی صاحب ڈر نہیں لگ رہا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہمارے لیے اللہ نے کیوں بنایا کہ بھئی ہم تو جہنم میں جائیں. کیوں جائیں گے ہم جہنم میں؟ ہم نے ایسا کیا کر دیا؟ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتا. تو بس جب اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ نے جو بھی کہا ہو آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ آپ ہمارا تھیولوجیکل آنسر جاننا چاہتے ہیں یا صرف جیسے ہم کہتے ہیں نا چک دینا پنجابی میں، وہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کا نظر مفتی صاحب کا جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مفتی صاحب سے زیادہ جانکاری میں آپ کسی کو کو ہوگی جواب نہیں. دے دوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے نا؟ آپ مفتی صاحب سے آپ سرٹیفائی کرا دیجیے گا بات کو. جی ٹھیک ہے سر بھائی. دیکھیے ہماری جو اب سیریسلی آپ سے میں بات کر رہا ہوں، جو ہمارے تھیولوجیکل ایکسپلینیشن ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ کسی انسان کو کسی بھی کہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. اب یہ بڑے سنجیدہ کویشچن ہو سکتے ہیں کہ بھائی میں دوزخ میں کیوں جاؤں گا، میں دنیا میں کیوں آیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں رکھا کہ کچھ جنت کچھ دوزخ، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت سب مخلوقات کے سامنے پیش کی. کسی نے اس کو ہاتھ نہ رکھا، لیکن انسان آگے بڑھا. اور ایک اور تبصرہ اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ہے تو کمزور لیکن اس نے بڑی چیز کو ہاتھ ڈال دیا. یہ مفہوم ہے اس تبصرے کا کہ ہم نے چوز کیا کہ ہم اس دنیا میں جو خلافت ہے، اس جو خلیفۃ الارض کا جو کانسیپٹ ہے، اس امانت کو ہم نے اٹھانا ہے. ہم نے چوز کیا، انسانوں نے. اور اس کے بعد عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہم سے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہیں، گواہیاں دے کے آئے ہیں. تو اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس خالق حقیقی سے منہ موڑ دیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں یاد نہیں ہیں. دیٹس ویری ٹرو، آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں، کیونکہ یہی امتحان کا مقصد ہے کہ اگر یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کے ذہن میں ہی ہوں اور آپ کو اس کے الٹرنیٹیو میں جو آپ کو سوچ دیا گیا ہے، فہم دیا گیا ہے، آپ کو اتنی زبردست انفارمیشن آپ کے اندر دی گئی ہے جو آپ کو خدا کو ریکوگنائز کرانے میں مدد دیتی ہے. یہ فنومنا دیا گیا جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا. اس کی پرسیجن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے اسکرپچر میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ہمارے اسکرپچر میں لکھی ہوئی ہیں. خدا کا ایک ہونا، بتوں کی پوجا نہ کرنا اینڈ سو فورتھ، وہ ساری کی ساری اچھی باتیں. پریڈکشنز لکھی ہوئی ہیں آپ کی کتابوں میں. یہاں تک لکھا ہوا ہے اللہ کے آخری رسول کے بارے میں کہ وہ جنہیں اپنے دیش سے نکال دیا جائے گا اور وہ شمال کی طرف جائیں گے اور 10,000 لوگوں کے ساتھ واپس اپنے وطن کو آگے فتح کریں گے. مدینہ شمال میں ہے مکہ کے، اور مکہ سے وہ یعنی سارے کا سارا وہ ساری یہ پریڈکشنز بھی آپ کے پاس ہے، سارا کچھ ہے. اس کے باوجود آپ کہیں کہ نہیں ہم نے مسلمان نہیں ہونا، پھر آپ کا یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ ہمیں دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا، کیونکہ ٹروتھ آپ کے اندر موجود ہے اینڈ یو نو دیٹ. پھر حشر کے دن آپ کا یہ سوال اللہ سے بنتا ہے جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں
यानी क़यामत के दिन, ऑन डे ऑफ जजमेंट, जहाँ पे अल्लाह ताला आपको आपकी गवाहियाँ भी दिखाएगा और आपका आगे बढ़कर इस अमानत को कबूल करने का वो वाक़या भी याद दिलाएगा कि आपके डीएनए के अंदर मौजूद है वो, इट्स देयर, इट्स राइट इन द सेंटर ऑफ इट। जबरदस्त। हमारा ये थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है। अब प्रैक्टिकली उसको आप समझना चाहते हैं, कल हमारी स्ट्रीम में एक अब तो एक्स हिंदू हैं वो मुसलमान हुए, आपके पास भी वही ऑप्शन है, वही लोग हैं, वही हमारा दीन है, वही आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप पूछें, कोई यानी ला इकराह फिद्दीन, कोई जबर पैदा किया जबकि सब इंसान उसके बंदे हैं। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? क्या शैतान के सरदा ना करने पर, क्योंकि शैतान तो फरिश्तों का सरदार था। ये बात वाज़ेह तौर पर समझाएं, क्योंकि जो लोग बहुत इश्तियाल करते हैं तो अच्छी तरह खोपड़ी शरीफ में आ जाए। इश्काल करते हैं, इश्काल लिखा हुआ है, इश्काल। उर्दू का तो बेड़ा गर्क हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाई, वीडियो नहीं बनाए, ठीक है ना। देखो, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, कोई काफिर के घर में पैदा होता है, कोई मुसलमान के घर में पैदा होता है, लेकिन अल्लाह ने अक्ल भी दी है ना। बालिग होने के बाद उसको सोचने का अल्लाह मौका देते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। ये इम्तिहान सबके लिए है। तो जो इस इम्तिहान में कामयाब हो वो जन्नत में जाएगा, जो इस इम्तिहान में नाकाम हो वो जहन्नम में जाएगा। तो काफिर इसलिए जहन्नम में नहीं जाएगा कि उसके माँ बाप काफिर थे, बल्कि काफिर इसलिए जहन्नम में जाएगा कि उसको बालिग होने के बाद उसकी अकल ने कहा कि मेरे माँ बाप गलत दीन पर हैं, फिर भी उसने अपने माँ बाप को फॉलो क्यों किया। आप कह सकते हैं वो मजबूर था, जैसे मैंने बताया ना कि हिंदू लड़की मुसलमान हुई, हिंदुओं ने टांगे तोड़ के उसको कत्ल ही कर दिया, ये रिपोर्ट आई है मेरे पास। फिर उसी ख़ानदान की दूसरी लड़की छुप के मुसलमान हुई। तो इस्लाम कैसे फैलता है आप, और वो लड़की मुसलमान हुई है, रो रही थी बेचारी। मैंने कहा यार देखो, अल्लाह ये भी तो है ना, ये अपने आप को मजबूर नहीं समझ रही। तो मैंने उससे पूछा, बहन आपको कैसे ख्याल आया? उसने कहा कि भाई उसके जो रिलेटिव थे उन्होंने बताया कि शुरू से कह रही दिमाग में ये बात हमारी अटकती थी कि ये पत्थर जिनको हम अपने हाथों से बनाते हैं, ये कैसे हमारी बिगड़ी बना सकते हैं। तो अल्लाह ने उसको ईमान, औरत होकर ईमान की तौफीक दी, लेकिन उसने भी ईमान छुपाया हुआ है। मैंने भी उसको कहा कि बताओ नहीं, वरना ज़ाहिर है कत्ल कर देंगे। तो मार देते हैं, टांगे तोड़ देते हैं, पता नहीं बहुत कुछ करते हैं। सब नहीं करते, बहुत से हिंदू लिबरल भी होते हैं, लेकिन बहुत से कर भी रहे होते हैं। तो अल्लाह ने काफिर को ये भी आज़ादी दी है कि भाई तू मुसलमान होता है, अगर तुझे ख़तरा है कि मारेंगे पीटेंगे तो अपने ईमान को शो करने की ज़रूरत नहीं है। कलमा पढ़ लो छुप के, अल्लाह जाने आप जानो, इस पे भी अल्लाह बख्श देगा। कितनी आसानी दे दी ना, कि मौत का ख़तरा हो या बहुत ज़्यादा मारपीट का ख़तरा हो तो अल्लाह के सामने अनाउंस कर दे और अपने ईमान को लोगों से छुपा ले। मक्का में बहुत से सहाबा मुसलमान हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को छुपाया हुआ था, जाहिर नहीं किया था, क्योंकि कत्ल होने का ख़तरा था। तो ये भी अल्लाह ने आसानी दी है। इसके बाद भी अगर कोई मुसलमान नहीं होता तो फिर वो अल्लाह की हुज्जत उस पर तमाम हो चुकी है। ये जो लोग कहते हैं ना हम तो काफिर घर में पैदा हुए, हमारा क्या कसूर है, तो मैं उनसे कहता हूँ अगर आप चरसियों के यहाँ पैदा होते तो क्या चरस आपके लिए इजाज़त हो जाती? आप चोरों के यहाँ पैदा होते तो क्या गवर्नमेंट आपको माफ़ कर देती कि आपने चोरी की है, आपको सज़ा मिलेगी? आपके चूँकि मेरे अब्बा भी चोर थे, नाना भी चोर थे, दादा भी चोर थे, तो मेरा तो ख़ानदान चोरी कर रहा है, तो मेरा क्या कसूर है? गवर्नमेंट छोड़ देगी आपको? आपके अब्बा ने भी मर्डर किया, कत्ल किया, अम्मा ने भी किया, दादा ने भी किया, नाना ने भी किया, आपने भी 10-20 बंदे मार दिए, अब फांसी के फंदे पे लेके जा रहे हैं, तो आपको मेरे तो अब्बा भी यही काम करते रहे हैं, मेरा क्या कसूर है? हमारा तो बिजनेस ही यही था, बंदा मारो पैसे लो, हमारी तो दाल रोटी इसी से वाबस्ता थी। तो क्या हुकूमत छोड़ देगी? हुकूमत कहेगी क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये गलत है? तो इसी तरह भाई जब हुकूमत नहीं छोड़ती, अल्लाह भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, अल्लाह ने ये इजाज़त दे दी है कि ईमान को छुपा सकते हो जब तक मजबूरी है, जहाँ मजबूरी ख़त्म फिर छुपाने की इजाज़त नहीं है। नहीं है, मर्जी आपकी हो जाए ना हो जाए, अच्छा लेकिन शर्मा जी, हकीकत आप पहुंच जाए और आप फिर भी कमाई करें तो फिर ये सवाल आपका बनता रही है। जी सर। बिल्कुल, कैसर भाई ने जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी। मैं शर्मा जी से एक सवाल करूंगा, वो ये है, शर्मा जी जरूरी नहीं कि आप जवाब दें, आप मैरिड हैं, आपकी बच्चियां हैं आपके यहाँ, आप अगर आप मैरिड हैं? हाँ बिल्कुल, आप मैरिड हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपकी वाइफ या अगर आपके यहाँ बेटियां हैं तो आपकी बेटी या आपकी बहन, माँ, जो भी हैं, जो आपके यहाँ जो क्लोज रिलेटिव हैं, क्या वो पर्दा करती हैं? करती हैं पर्दा? ओके, बिल्कुल, ग्रेट। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आप सनातन धर्म के ऊपर चलते हैं। पहला आपने इसका सवाल का जवाब दिया, तो आपको पर्दे से कोई मसला नहीं है, जो आज का हमारा टॉपिक है, कोई मसला नहीं, होना चाहिए पर्दा तो।
اچھا، حکومت جو قانون بنا رہی ہے کرناٹکا میں کہ حجاب بین جس کو کہتے ہیں، کیا آپ اس کو مانتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ مفتی صاحب میرا ایک اپنا ویو ہے کہ بھائی جس کو من کرے حجاب کرے، جس کو من کرے نہ کرے. میری وائف اپنے آپ پر پردہ کرتی ہے، میری میں بیٹی اپنے آپ اپنے مان سر پہ لیتا ہوں، پلو رکھتی ہے. میں اسی کو مان لیتا ہوں کہ اگر کرناٹکا کی جو اسکول جانے والی بچیاں ہیں یا ٹیچرز ہیں جو اسکول میں پڑھاتی ہیں، ان کا من یہ کر رہا ہے کہ وہ حجاب کریں، حکومت کا من نہیں کر رہا ہے کہ وہ حجاب کریں، تو آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ بچیوں کریں گے، بچیوں کو کریں گے، تو آپ حکومت کے اس قانون کے خلاف ہیں، وچ از ویری گڈ. بالکل. ٹھیک ہے، بہت اچھا، زبردست. اب میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ مثلا اپنی بیوی کے تعلق سے بہت فیئر ہیں. فیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، آپ کا ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں چل رہا ہے، آپ کسی اجنبی عورت کو نہیں دیکھتے، لیکن مثلا آپ ملک کے قانون کے ساتھ فیئر نہیں، آپ ملک کا قانون توڑتے ہیں، تو کیا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں یا آپ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک جسٹ انسان ہیں، یعنی ایک منصف انسان ہیں؟ نہیں، قانون تو نہیں، تو ماننا ہی پڑے گا قانون کو. قانون تو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ اب اگلا اسٹیپ آ گیا، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، اپنے ملک کے قانون کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اپنی سوسائٹی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، تو کیا آپ کو منصف کہا جائے گا، جسٹ کہا جائے گا؟ مفتی صاحب اس کا میں کیا جواب دوں؟ اگر جب قانون بن گیا اور ہم اس قانون کو توڑیں گے تو وہ سارے معاشرے کو ماننا پڑے گا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کے پڑوسی کو مدد کی ضرورت ہے، قانون تو نہیں کہتا کہ آپ اس کی مدد کریں، لیکن آپ مدد کرنے پر قادر ہونے کے باوجود بھی اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے کیا آپ کو یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، منصف آدمی ہے؟ نہیں کرنی چاہیے مدد اس کی. کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب میں اگلا اسٹیپ آتا ہے، آپ اپنی بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، اپنی کنٹری کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، لیکن اپنے بنانے والے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، تو کیا آپ کو منصف کہا جائے گا؟ نہیں. نہیں. اب اس بنانے والے کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ شرک نہ کریں، چونکہ جب آپ نے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود کر ہوں، مجھے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں تجھے مددگار کی ضرورت ہے، تو یہ انصاف کہاں ہوا؟ مفتی صاحب، ہندوؤں کا بروز قیامت کیا ہوگا؟ کیا سیدھا اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالیں گے؟ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو. ابھی ایک ہندو پنڈت تھے یوٹیوب فیس بک پہ، ان کا کلپ میں نے سنا، وہ ہمارے ایک دوست ہیں آرمی میں ہیں، وہ میجر لاہور میں، ان کو بھی میں نے وہ کلپ بھیجا. اس میں کسی نے ہندو پنڈت سے سوال کیا تھا کہ ہم تو بھگوان کے سامنے صبح 4 روٹیاں رکھ کے جاتے ہیں، شام کو وہ 4 کی 4 ہی روتی ہیں، تو بھگوان صاحب کھاتے پیتے تو ہے نہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بھگوان تو خوش کیوں ہو رہے ہیں جب روٹی رکھی ہے؟ تو محترم نے جواب یہ دیا کہ میں اس وقت اس کا جواب دوں گا صرف ان لوگوں کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں نے جب یہ سنا میں نے کہا یار یہ کوئی بڑا ہی خاندانی جواب مارکیٹ میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ سائنسدانوں ہی کی سمجھ میں آئے گا، ہم جیسے دیسی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں نے فوراً اس فیس بک کے اس کو میں نے کہا یار دیکھو یار کوئی نئی ریسرچ آئیے. تو میں نے پھر وہ ہمارے بے تکلف دوستوں کو کہا کہ بھگوان کے کھانے کے بارے میں رپورٹ ٹھیک ہے نا، زبردست رپورٹ پیش کی ہے. تو اس میں ارشاد یہ فرمایا کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو طالب علم، صرف ان سے بار بار 2-3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے، تو ہم نے کہا کہ بہت ہی زبردست مسئلہ حل کیا ہوگا. آئنسٹائن سے اگر میرا کوئی رابطہ ہوتا تو میں فوراً فون ملاتا کہ آپ تشریف لے آئیں اس مجمع میں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو پھول ہے اس کی ہم نے خوشبو سونگھی، پھول میں کوئی کمی ہوئی نہیں ہوئی، یہ ویسے کا ویسے ہی. تو ایسے ہی بھگوان جو روٹی کی خوشبو ہے نا وہ بھگوان حاصل کرتے ہیں، روٹی نہیں، روٹی ویسی کی. تو آپ کی روٹی پہنچ گئی، تو اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو پڑھنے والے ماہرین ہیں نا، یہ خصوصی خطاب ان سے تھا. بھگوان یا خدا یا گاڈ، یہ دنیا اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے، یہ جس کو ہم عہدے سے تعبیر کر لیں، اگر اس میں جو اصل خدا ہے اس کی بہت بڑی
توہین ہے. جو خدا ہے جس نے بنایا ہے اس کو چھوڑ دیا آپ نے, اور اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہو, پھر ان کو روٹیاں بھی کھلاتے ہو. اگر یہ روٹی کے محتاج ہیں تو یہ تو ویسے ہی بھگوان نہیں ہے. پھر روٹی, اور اصل میں تو ہم تو پھر بھی اس بھگوان سے, ان کے بنے ہوئے بھگوانوں سے اچھے ہیں کہ ہم تو روٹی کھا تو لیتے ہیں, پھوڑ دیتے ہیں. آپ کا جو پتھر کا بنا ہوا بھگوان ہے وہ تو اس روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ کا جو بھگوان ہے وہ تو روٹی رکھی ہوئی ہے, تو وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں, بولو بھائی ادھر توجہ, وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتا. آپ نے کہا ہم نے پھول سونگا, ویسے کا ویسے ہی ہے, یہ تو سونگ بھی نہیں رہا, روٹی تو وہی کی وہی رکھی ہوئی ہے. ارے جیسے کسی کو خوشبو پکڑاؤ فوراً ناک کے قریب لے کے سونگے گا تو نا. آپ کا بھگوان اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اتنی عقیدت محبت میں خون پسینے کی کمائی سے روٹی لا کے رکھ دی تو اٹھا کے کم سونگ کے ہی واپس کر دو. تو میرے بھائی اس پہ غضب کس کو آتا ہے؟ جس نے بنایا اس کو بھول گئے اور انہی پتھر کے بنائے ہوئے کو اس کے ساتھ شریک کر دیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کریں, جو حقیقی معبود ہے. شکر ادا کیا کرو, اللہ نے مسلمان بنایا ہے, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. تو اس کا مطلب مفتی صاحب سناتن دھرم غلط ہے؟ آف کورس غلط ہے, آف کورس غلط ہے. جو سناتن دھرم, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ سے غلط رہا, ہو سکتا ہے کہ اس کی جو تعلیمات شروع میں رہی وہ بالکل ٹھیک رہی ہوں, لیکن وہ ڈسٹورٹ ہو گیا. اب بات تو سمپل یہ ہے نا, میں نے لاجیکلی آپ کو سمجھا دیا کہ جب آپ بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, ملک کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں لیکن اپنے بنانے والے کے ساتھ انصاف نہ کریں تو آپ کو منصف نہیں کہا جائے گا, آپ کو ظالم ہی کہا جائے گا. تو بھائی ظالم کی جو سزا ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے, وہ وہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا اور پھر بھی آپ کنسرنڈ ہیں. زبردست مفتی صاحب جی, آپ کی بات کو میں مانتا ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے, لیکن آپ یہ بتاؤ, اللہ کہتا ہے بھائی میری اجازت کے بنا پتا بھی نہیں ہوتا, تو انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بنا دیا مسلمان؟ ہمیں کیوں سناتن میں پیدا کیا؟ ہمیں تو مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا تھا انہوں نے. اس اسٹریم میں قیصر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ قیصر بھائی کے آبا و اجداد کون تھے؟ قیصر بھائی آپ ہی خود بتا دیجئے کہ آپ کے فور فادرز کہاں سے آئے, کون تھے؟ سر ہم کرشن مہاراج کی فیملی سے ہیں. لیجئے, کرشن مہاراج کی فیملی سے ہیں. تو جی آپ کے یہاں جو مطلب یہ کہ یہ کوئی فیملی کوئی نچلے درجے کی تو نہیں ہے, ایک اچھے درجے کی فیملی ہے نا. تو جن کرشن جی کے اوپر سمجھ لیجئے کہ آپ کے مذہب کی ایک بہت بڑی بنیاد ٹکی ہوئی ہے, ان کی فیملی سے ہمارے قیصر بھائی ہیں. تو ان کے آبا و اجداد میں کسی نے اسلام تو قبول کیا ہوگا ہاں بالکل, ہے نا, جبھی تو یہ مسلمان ہوئے. اب اگر وہ یہ کہے, وہ بھی تو یہ کہہ سکتا ہے وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا ہے ان کے آبا و اجداد میں سے کہ یار میں تو ہندو فیملی میں پیدا ہوا, مجھے کیا ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی. ہاں جی, تو پھر تو کوئی بھی, پھر تو قیصر بھائی خدا نخواستہ آج مسلمان نہ ہوتے. لیکن جس طریقے سے ان کے آبا و اجداد میں ایک شخص نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر خدا کی وحدانیت کی گواہی دی اور اس کی نسلیں مسلمان ہیں آج, تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو مجبوری نہیں کہیں اپنی کہ میری مجبوری ہے کہ خدا نے مجھے مسلمان نہیں بنایا. علینا سسٹر بھی ریورٹ ہے ماشاءاللہ. لیجئے, دو لوگ اسی اسٹریم میں ہیں. کل 24 گھنٹے پہلے ہمارے قیصر بھائی کی اسٹریم میں ایک ہندو بھائی نے اسلام کا کلمہ پڑھا, کسی نے مجبور نہیں کیا تھا, کسی نے نہیں کہا تھا, وہ خود ہی اس کے دل پڑھا میں. ہوگا سر. تو بس اب اگر یہ بات ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہمیں مسلمان بناتا. جس طریقے سے بہت سارے غیر مسلم اس وقت اسلام قبول کر رہے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. ان کے لیے ایکسکیوز نہیں تو آپ کے لیے ایکسکیوز کیوں ہوگا؟ اس کو اس مثال سے شرما بھائی ذرا ایک منٹ کے لیے ٹھنڈے دماغ سے, ویسے مثال تو تھوڑی سی ایکسٹریم ہے مگر سمجھنے کے لیے اس کو لیجئے گا, پرسنل نہ لیجئے گا میرا بھائی. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر والمیکی, آپ کو پتا ہے والمیکی رامائنا جنہوں نے لکھی ہے, رامائنا جو ہے, ہاں پتا ہے. اب وہ والمیکی رشی, وہ پہلے ڈاکو تھے, اچھا ڈاکوؤں کے بینڈٹ میں اس میں گروپ میں رہتے تھے. اسی طریقے سے مثال لے لیں آپ کہ کوئی چور ہو, کوئی گناہ گار ہو, کوئی مرڈر ہو, اگر وہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے یا کوئی لڑکی ایسی ہے جو پروسٹیٹیوشن کر رہی ہے, پروسٹیٹیوٹ ہے, وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتی ہے جہاں پر پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے یا چوری چکاری ہو رہی ہے, کوئی بھی برائی ہو رہی ہے, کیا اس کی یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک ہوگی
کسی بھی دنیا کی نظر کے اندر کہ مجھے پیدا ہی وہاں کیوں کیا گیا. نہیں, عقل دی, شعور دیا, سوچ دی, سمجھ دی, آپ استعمال کرو, اس کو فائدہ کرو. پیدا ہونا بھی تو ایک آزمائش ہو سکتا ہے نا, یہ بھی تو ذرا سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ وہاں پیدا ہو کر بھی آپ نکل کر اچھے انسان بن جائیں, سچ کی تلاش میں, ستیہ کی تلاش میں نکلیں, یہ بھی ممکن ہے. اچھا, اب میں آپ کو اس جواب کا, جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ وہ خدا جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا, وہ یہ کر سکتا تھا کہ وہ مجھے مسلمان بنا دیتا. آپ نے اوریجنلی یہ سوال کیا تھا, تو اس کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیے, اس خدا نے صرف مجھے اور آپ کو نہیں بنایا, اس خدا نے چاند, ستارے اور دنیا میں, کائنات میں جتنی چیزیں سب کو بنایا ہے. لیکن اس نے ہمارے اور ان کے درمیان ایک فرق کیا ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ ان چیزوں کو, سورج کو, چاند کو, وغیرہ وغیرہ, ان کو کوئی اس نے چوائس نہیں دی ہے, ان کو کوئی اختیار نہیں دیا. سورج کو نکلنا ہے, اس کو گھومنا ہے تو وہ گھومے گا, اس کو نکلنا ہے تو نکلے گا. اس کی جتنی زندگی ہے اتنی اس کی زندگی ہے, اس کے نہ آگے نہ اس کے پیچھے. وہ 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوتا. اگر اس کا آج مثلا طلوع ہونے کا دل نہیں کر رہا ہے, کہ یار بہت تھک گیا, اتنے سال سے طلوع ہو رہا ہوں, آج نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے, اس کو طلوع ہونا پڑے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم جو چاہتے ہو وہ اسی لیے چاہتے ہو چونکہ اللہ چاہتا ہے. یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ تمہیں اختیار ملے, اس لیے اس نے تمہیں اختیار دیا ہے. اب تم اپنے اختیار سے چاہے وہ ایمان اختیار کرو اور چاہے کفر اختیار کرو, تم اللہ کو بلیم نہیں کرو گے چونکہ اس نے اپنے تمہیں اختیار دے دیا, اور یہ اس کی مرضی ہے. اس نے اپنی مرضی سے چاند کو اختیار نہیں دیا, سورج کو اختیار نہیں دیا, کسی دوسرے پلانٹ کو اختیار نہیں دیا, کسی دوسری مخلوق کو اختیار نہیں دیا. اس نے اختیار دیا تو تمہیں دیا ہے. تو یہ مت کہیے کہ خدا چاہتا تو ہمیں سب کو جو ہے وہ مسلمان کر دیتا, چونکہ اس کے بس میں ہے. اس نے اس کے بس میں اختیار دیا, آپ کے پاس اختیار ہے, تو اللہ نے جب ہمیں اختیار دیا ہے کہ بھائی اپنی مرضی سے کرو, ہماری مرضی ہے, ہم سناتن میں رہیں گے اور سناتن میں رہ کے ہم اچھے کام کریں گے, ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے, تو کیوں نہیں ہمیں جنت دے گا وہ. صاحب آئے, انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک انگریز 10 سال سے اس کی ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, بیمار ہے. 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اپنی ماں کو دیکھنے نہیں گیا, ایک مرتبہ بھی. جس دن انتقال ہوا ہے اس دن تھوڑا سا آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ مجھے غم ہے کہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی, اور آفس میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی لیٹ نہیں ہوتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے پچھلے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا, جو لوگ غیر مسلموں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, وہ ایک مشہور فتنہ ہے, ابھی کیا بار بار نام لوں. انہوں نے بڑی گوروں کی تعریف کی ہے کہ انگریز اگرچہ ان میں زنا بھی ہے, ہاں گے سیکس کا رواج بھی آ رہا ہے, اور ٹھیک ہے کچھ برائیاں ہیں, لیکن پھر بھی بہت سی چیزوں میں ہم سے بہت اچھے. پھر اپنے معاشرے کی برائیاں پیش کی. ہمارے ہاں کوئی برقعے میں بھی خاتون جا رہی ہوگی نا, بیچاری کا چہرہ کھلا ہوا ہو تو لوگ گھر تک پہنچا کے آتے ہیں, اتنے ٹھرکی ہیں بد نظری میں. وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے انگریز. ہم تو صبح شام لوگوں کو ٹھگتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ آفس ٹائم پہ آتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس کی ایک مثال دی تھی, وہ میں دوبارہ دہراتا ہوں. آپ کے ہاں کوئی آپ کی بچی کے لیے رشتہ لینے کے لیے آئے, آپ نے بٹھایا گھر میں, لڑکے کے ابا سے پوچھا کہ اس کی ذرا خصوصیات بیان کریں آپ اپنے ہونہار بیٹے کی. اس نے کہا کہ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ میرا ہے کہ, بولو بھائی, کنفرم نہیں ہے. ڈی این اے سے پکڑا گیا تھا تو میں نے ڈال دیا کہ ہاں میرا ہی ہے. یہ پہلی خصوصیت. دوسری, لڑکوں کا بھی شوقین ہے, یہ سینکڑوں لڑکیوں سے زنا کر چکا ہے, سمجھ رہے ہیں, پینے پلانے سے بھی شغف رکھتا ہے. بڑھاپے میں مجھے یقین ہے کہ جس بیٹے کو میں نے پالا, میری عمر 60 سال ہوئی تو فوراً اولڈ ہوم میں مجھے جمع کرا دے گا. یہ تو سوچو جو باپ کا یہ حشر کر رہا ہو, ساس سسر کی کیا خدمت کرے گا. یعنی وہ لڑکے کا ابا تعارف آگے کرے, لیکن گیس اور بجلی کا بل ٹائم پہ جمع کراتا ہے. آج تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی آفس سے لیٹ نہیں ہوا. یہ تمہارے پاکستانیوں کی طرح نہیں, دفتروں میں آ رہے ہیں 9 بجے کا ٹائم ہے تو 5 بجے شام کو پہنچ رہا ہے چھٹی کے ٹائم, اور وہاں جا کے سو رہا ہے. یہ نہیں ہے. صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتا ہے, صحت کا خیال کرتا ہے, جم جاتا ہے پابندی کے ساتھ, نہاتا ہے. یہ ایک آپشن, ایک اضافی خصوصیت. نہا بھی لیتا ہے, سور بھی کھا لیتا ہے,
اور اگر چائنا سے آیا ہوا ہوگا تو کتے بلی بھی کھائے گا. لیکن تو آپ بولو گے اللہ کا واسطہ یہ لیکن کا لفظ کہہ کے میری توہین, لیکن کا مطلب ہے نا اب خصوصیات شروع ہو رہی ہیں, اب ان کی خوبیاں. آپ بولو گے خدا کا واسطہ یہاں سے دفع ہو جا, نکل جا یہاں سے, یہ لیکن کا لفظ کہہ کے میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرق ہے جو ہمارے معاشرے اور اس معاشرے میں کمپیئر کرتے ہیں نا. میں مانتا ہوں ان میں خوبیاں ہیں, بہت سی خوبیاں ہیں جو ہم میں نہیں ہیں, لیکن اس کی وجہ سے وہ ہم سے اچھے نہیں بن گئے. اچھے ہم ہی ہیں الحمدللہ.